السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ خوبصورت دن، اتوار کا دن 20 اپریل۔ اور سر جی بہت خوشی کے دن ہوتے ہیں اگر آپ سارا دن کریں۔ ہمارے سر جی قانونی ٹی وی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم ہیپی رکھیں، خوش رکھیں۔ آپ یقین کریں کئی وہ تکلیف دہ خبریں ہوتی ہیں نا، اس کو بھی ہم بڑے خوشی سے بیان کرتے ہیں، کبھی جھاتی مار کے، کبھی کیا کر کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آپ خوش رہیں، یہ ہمارے چینل کا ہے۔ اسی چینل پہ ہم آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دکھاتے ہیں، وہ بھی آپ کی خوشی کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، اس نے ناشتہ نہیں کیا ہے نا، تو ہم دکھا دیتے ہیں بس۔ اچھا، تمام دوست اور میری عمر کے جتنے دوست ہیں 60 سال کے اوپر کے، وہ مجھے اپنے کھانے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے سر جی، بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ نے ہر طرف جو ہے نا وہ نظر رکھنی ہے، تھوڑی تھوڑی سیر و سیاحت، کھانا پینا، سیاست، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج میں صبح جناب علی ایک خبر ابھی پڑھ رہا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی شیخ صاحب سے ملاقات متوقع۔ یہ میں نے پڑھا ہوا ٹی وی مدھم سے آ رہا تھا۔ میں نے کہا ہے شیدے ٹلی نال شہباز شریف ملاقات کرے گا؟ وہ بعد میں جب میں نے غور سے دیکھا دوسری دفعہ، انہوں نے کہا شیخ محمد بن سلطان آل نہیان ان سے ملاقات متوقع ہے۔ میں آ کے شیدہ ٹلی نے آپ کو پتا ہے نا کہ ایک دفعہ 2 سیٹیں جیت کے اس نے پورا زور لگایا، نواز شریف کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف نے کہا بس نہیں، تم نہیں آؤ گے۔ سر یہ آپ یقین جانیں، میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ جو موجودہ سیاستدان ہے نا، یعنی کہ ہر سیاستدان میں تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی موجودہ اصولی سیاستدان کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو اصولی طور پہ اصولی سیاستدان اگر کہہ سکتے ہیں، زرداری، نواز شریف، مانی مینٹل، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے ملا کے، تو ان میں اصولی سیاستدان آپ کو نواز شریف ہی تھوڑے بہت نظر آئیں گے۔ اس نے شیخ رشید کو کہا نہ، جو مرضی ہو جائے میں نے آپ کو نہیں لینا، کیونکہ آپ ہماری مخالفت میں مشرف کے ساتھ اتنے آگے نکل گئے تھے۔ مشرف کے سگار پیتا تھا نا چور، صرف سگاروں کی خاطر وہ آتے تھے جناب، وہ سگار آتے تھے ویتنام سے اور پتہ نہیں کہاں سے، تو وہ شیدہ ٹلی کہتا تھا کہ میں پیتا تھا۔ اور اس نے ساری اصولی سیاستیں چھوڑ دیں۔ نواز شریف کو یہ پاکستان کا لیڈر نہیں، مسلم امہ کا لیڈر کہتا تھا نا، تو پھر ہے جل جی۔ لیکن دشمن تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، نواز شریف کے بھی دشمن ہیں، بالکل ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں۔ اچھا جی، خبریں یہ ہیں کہ آج اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے بڑے فلسطین کے حق میں بڑے دھرنے کا اور جلوس کا اور جلسوں کا اہتمام کیا ہے۔ اچھا سر جی، ہمارے جو تھرڈ ورلڈ ہے نا، جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس میں جو عام مظاہرے جو ملین مارچ ہوتے ہیں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا میں، تو ایک پتہ نہیں نہ ٹوٹتا۔ یہاں پہ سر جی چھوٹا سا بھی جلوس ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں KFC اور میکڈونلڈ اور ان چینوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی تم کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے، احتجاج کرو۔ کل ایک بندہ میں دیکھ رہا تھا، جاہل ہے نا سر جی، وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ جناب کھیت میں پیشاب کر رہا ہے اور پیپسی سے وہ استنجا کر رہا ہے، اور بعد میں پیپسی سے وہ جو ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ تو ایک بچے کی ویڈیو آئی کہ جناب آپ استنجا کریں یا اس کو پھینکیں یا دریا میں ڈالیں، آپ خریدیں ہی نہیں۔ تو اب وہ استنجے والی کتنی گھٹیا حرکت ہے، پینے والی چیز ہے، ہم پیتے رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اور پاکستان میں تو سارے مسلمان ہی یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ یہودی آ کے کر رہے ہیں کاروبار، لیکن نہیں، احتجاج کے طریقے ہیں سر جی ہمارے اپنے، ٹھیک ہے، اور اس لیے پھر حکومت کو کرنا پڑتا ہے۔ آج
जमात इस्लामी का जो एहतजाज है ना, और पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर लग गए, पता है। और अमेरिका बरतानिया में मिलियन मार्च हो तो कंटेनर नहीं लगते। आप यकीन करें, मैंने आंखों से देखा है, 2 सिपाही ऐसे चल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं 2 सिपाही जुलूस के साथ, बस। और कोई ख़तरा नहीं किसी दुकान को, किसी मुसलमान को, किसी यहूदी को, किसी सिख को, किसी हिंदू को। ये ख़तरा नहीं है कि कोई बंदा कानून हाथ में ले लेगा। आपको अगर कोई शिकायतें हैं, आप रजिस्टर करवाएं शिकायतें, उसके ऊपर एक्शन होगा, तफ्तीश होगी, तशवीश होगी, हर चीज़ होगी, ठीक है। तो आज कंटेनर जी लग गए हैं इस्लामाबाद में। और देखें आम लोग कितना, मैं कह रहा हूँ इधर 15 दिन से एक धरना जारी है माल रोड के ऊपर, चेरिंग क्रॉस के ऊपर, माल रोड के ऊपर, पंजाब असम्बली के सामने। और उनसे कोई मुज़ाकरात करने हुकूमत नहीं आई। अब किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि वो यहाँ धरना देंगे। और भाई ये धरने वाली मनहूस सियासत तो इसी इमरान ने शुरू की थी। धरना तो इंतहाई खतरनाक है। जुलूस तो 2 घंटे बाद गुजर जाएगा ना। 15 दिन से मैं पैदल वहाँ जाता हूँ, वहाँ से वो रोड क्रॉस करता हूँ, 15 दिन हो गए। और कल मैं उनसे पूछ रहा था, उन्होंने कहा जी सानू कोई मिलन ही नहीं आया। और क्या मसला क्या है? वो जी जो सरकारी अस्पताल है उनको निजकारी की तरफ प्राइवेट किया जा रहा है। भाई ये कौम का मसला है, तुम्हारा एक बंदे का तो मसला नहीं है ना। तो इधर फिर ये वो कहते हैं ना, जे हो जे मुंह हो जाई चपेड़, इधर ये हालात चल रहे हैं। आज इस्लामाबाद सारा बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि जमात इस्लामी ने कहा है कि हम जी पूरा जुलूस लेके हज़ारों लोगों का अमेरिका एम्बेसी जाएंगे। तो बताएं आप, एम्बेसी की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज़ है कि नहीं? जब पब्लिक जाती है तो कोई ना कोई वटा मार देता है, बीच में शरपसंद भी होते हैं, शरपसंद भी होते हैं। तो ये सर जी असल तो बात ये मैं आपको बताऊं कि जितने ऐसे सेंसिटिव इशू है ना जो मजहबी लोग उठाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को भी ये जलूस जलसे करने चाहिए। एक बड़ी रैली का एहतमाम करे पुरअमन तरीके से, हुकूमत उसको करे ना, एहतजाज करे। हुकूमत का तो फ़र्ज़ है गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर करे, पीपल्स पार्टी करे। सिंध में तो वो कह रहे हैं डेसूं डेसूं सिंध न डेसूं। तो गज़ा के बारे में पीपल्स पार्टी ने किया है जलसा? नहरों के खिलाफ तो कर दिया है ना, गज़ा के खिलाफ किया है? या नून लीग ने गज़ा के खिलाफ किया है? तो हुकूमत आगे आए ना, एहतजाज करे, पुरअमन तरीके से लोगों को बताया कि ये एहतजाज के ये तरीके हैं, फिर कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक, आगे जी, आगे आए सर जी। राना सनाउल्लाह ने शर्जील मेमन को, पीपल्स पार्टी को जनाब खत लिखा है, टेलीफोनिक रबता किया है कि जनाब दसो तुसी की चाहते हो। उन्होंने कहा है कि जेड़े जेड़े तुसी 6 नहरां बनाई ने ना, और जिसके ऊपर करोड़ों रुपया लग चुका है, अरबों भी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से कालाबाग डैम के ऊपर भी अरबों रुपया लग गया था, कॉलोनी बन गई थी, मशीनरी आ गई थी, ठेके दे दिए गए थे, तो वो सारा ज़ाया गया। अब ये नहरों के ऊपर भी मुझे लग रहा है कि ज़ाया जाएगा। वो जिथे जिथे कोई खुदाई हुई है ना, किसी कोई कहते हैं जी कोई कंप्लीट होने वाली है, कोई शुरू होने वाली है, कोई दरमियान में है, वो सारी रुक जाएंगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इतना वहाँ पे ज़ोर लगाया है। वो सिर्फ ज़ोर इसलिए लगाया है कि वो जुल्फ़कार जूनियर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा, वो मैदान सियासत में उसने कहा जी मैं आऊँगा, वो आया है और उसने कहा जी कि नहरें नहीं बनने देंगे। तो लोगों ने बड़ी तालियां मारी हैं, लोग उसके साथ निकल पड़े। तो बिलावल ने कहा लो मेरा कज़न निकला है तो मैं की करा, मैं नहीं इनू छटांगा। तो वो जनाब अली अपने मामू के बेटे के ख़िलाफ़ अब वो आ रहे हैं। ये हिस्ट्री में रहा है, ख़ानदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। तो अब वो उन्होंने इतना बड़ा मसला बना दिया है कि उन्होंने कहा जी हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। और ना सिर्फ हम हुकूमत छोड़ रहे हैं बल्कि सिंध का अंडरग्राउंड तकरीरों में, तहरीरों में सिंध का जो है ना मैंडेट, वो कहते हैं जी आपने चोरी की है। यार देखें ये कैसे घटिया लोग हैं। पंजाब के तो कभी नारे नहीं लगे, पंजाब के नारे कभी आपने सुने कि हम अलहदा होते हैं या ये नहीं करोगे तो ये करेंगे। ये बलूचिस्तान और इधर ही क्यों लगते हैं? ये ब्लैक मेलिंग होती है। आप सारे पेट्रोल की जितनी कीमत आपको 10-10 रुपए पहुंचना था ना फ़ायदा,
وہ جی بلوچستان کو پہنچے گا. اور پنجاب میں تو کسی نے جلوس نہیں نکالا. جلوس نکالا ہے کسی نے کہ جی ساڑھے پیسے نال تسی کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ یہ حکومت کی غلط پالیسی ہے کہ جناب پورے پاکستان کے پیٹرول جو سستا ہونا تھا وہ ہم بلوچستان پہ لگائیں گے. وہ بھی نہیں لگائیں گے. یہ ساری سیاسی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آج ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے میسج کیا جی میری برتھ ڈے ہے. میں کہا جی برتھ ڈے کا تو میں بڑا وش کرتا ہوں اور برتھ ڈے میں مناتا ہوں بڑے زور و شور سے. اپنی 3-4 مہینے میں مناتا رہتا ہوں تو دوسروں کو بھی مناتا ہوں. تو یہ جناب ایڈوکیٹ صاحب ہیں کراچی سے، شیخ مشتاق علی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مشتاق صاحب، آپ کو بہت بہت جناب برتھ ڈے ہو. یہ جناب 20 اپریل ان کی برتھ ڈے کا دن ہے. اور پرسوں 18 اپریل ہمارے جوید صاحب کا جرمنی میں تھا، ان کو ہم نے ایک دن بعد ہی کیا ہے، لیکن ان کو قانونی ٹی وی کی طرف سے مبارکباد گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو مبارکباد ہو. اور اگر آپ حکم کریں تو ہم کیک بھی پہنچا سکتے ہیں آپ کو قانونی ٹی وی کی طرف سے. یہو جی کوئی گل نہیں ہے کہ کوئی ڈھیلی ملی گل نہیں ہے کہ کوئی کیک کا بھی حقدار ہوگا تو ہم آرڈر کر کے پہنچا سکتے ہیں. ہم خوشی میں شامل ہونے والے ہیں. آپ کو بتایا یہ خوشی والا چینل ہے. ٹھیک ہے سر جی. تو باقی دوستوں کے نام شام کو انشاءاللہ لیں گے. تو ابھی باقی ساری صورتحال ٹھیک ہے. وہ گیم محسن نقوی بھی کہہ رہا ہے جناب علی میں کرکٹ کو فروغ دوں گا اور یہ وہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے. دے اللہ کرے کہ تو بھی دے. ٹھیک ہے. اور یہ سر جی آج اتوار کے حالات ہیں. تسی سناؤ. میں نے ناشتہ کر لیا ہے، 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا ہے، دہی کھائی ہے، 2 سلائس کھائی ہے، چائے پی ہے. یہ میں نے کر لیا ہے. اور اس کے بعد چھوٹے موٹے کام جو پینڈنگ ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. آپ بھی کریں. اور سر جی جب تک آپ کے یہ طاقت ہے نا، اب میں 65 ایئر کا ہو گیا ہوں، سارے کام میں کرتا ہوں، خوشی سے کرتا ہوں. پرندے تھوڑے سے پالے ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، امیروں والی نہ صحیح غریبوں والی بھی صحیح. اپنا ناشتہ کر کے خود اپنے برتن دھو دیا کرو. لوگ پھر پوچھتے ہیں او وکیل صاحب تھوڑی بیوی کتے اور میں آگے یاروں نے ایک پلیٹ تے ایک گلاس دھونے واسطے تسی پوچھ رہے تھوڑی بیوی کتے. آپ کام کیا کرے ہاتھ سے. چلو جی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو چینل ہمارا پسند ہے، سیاسی مذہبی ہر لحاظ سے پسند ہے، تو آپ جناب علی ہمیں آگے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں. ہم نے 2 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور پھر اس کا جشن منانا ہے. بھٹو دن آ رہے ہیں جشن منانا ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. ہاں جی وہ فون بتانا بھول گیا کہ فون نمبر 030047255752 پہ آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ.